बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंसान और खालिक की पहली मुलाकात, वो वक्त जब तमाम रूहों ने अपने रब को देखा। अल्लाह से हमारी रूहों ने क्या वादा किया था। इस दुनिया में आने से कब्ल आलम अरवा में इंसानों ने कितनी मुद्दत गुजारी थी। क्या इस दुनिया में हमसे मिलने वाले लोग और हमारी यादें रूहों की उस दुनिया से जुड़ी हैं। आज हम इस वीडियो में आलमी अरवा के पुरअसरार बातें और उस मुक़द्दस मीसाक या अहद के मुतालिक जानेंगे जो इंसान ने अपने रब से किया था। अल्लाह ने इंसानों के लिए 4 आलमों को पैदा फरमाया है, यानी आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। इंसानी हयात इन्हीं 4 आलमों में सफ़र करती हुई अपने नतीजे तक पहुँचती है और हर शख्स को इन 4 आलमों से गुज़रना है। इंसान की तख्लीक आलम अरवा में हुई, जिसके बाद इसे आलम दुनिया में भेज दिया गया, जहां हम अभी रह रहे हैं। और जब इंसान की मौत होती है तो उसे आलम बरज़ख में भेज दिया जाता है, जहां रूहें क़यामत कायम होने का इंतज़ार करती है और बिल आखिर क़यामत कायम होने पर तमाम इंसान आलम आखिरत में जमा किए जाएंगे। दरअसल इंसान की तख्लीक आलम अरवा में हुई है। उस आलम को आलम अरवा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ रूहें रहती हैं। इस दुनिया में भेजे जाने से कब्ल हम उसी आलम अरवा में रहा करते थे। इंसानी रूह की तख्लीक के बाद सबसे पहला दौर वो दौर है जब रूह इंसानी मादी जिस्म से महरूम थी। वहाँ सिर्फ रूहानी ज़िंदगी थी। मुमकिन हो कि इंसानी रूह आलम अरवा में एक लंबे अरसे तक रही हो और इसके बाद इन्हें तवील नींद सुला दिया गया, जिसके बाद इस दुनिया में इन रूहों को इंसानी जिस्म अता किया गया। मुख्तसर ये कि दुनिया में अब तक जितने भी जिस्म पैदा हो चुके हैं और क़यामत तक जितने भी जिस्म पैदा होंगे, उन सब की रूहें अपनी जिस्मानी वजूद से भी बहुत पहले पैदा हो चुके थे और ये आलम अरवा में जमा है। और दुनिया में जब किसी रूह का जिस्म पैदा होता है तो वो रूह उस जिस्म में भेज दी जाती है। जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी मिट्टी को कीचड़ में तब्दील करके एक अरसे के लिए छोड़ दिया गया। और जब इस कीचड़ का गारा बना तो अल्लाह ने उसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा और एक ख़ास शक्ल व सूरत दे दी। फिर इस जिस्म को छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो ठेकरी की तरह खनखनाने लगा। फिर अल्लाह ने इसे जज्ब खाकी में रूह फूंकी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फ़रिश्तों की जमात के पास जाओ और उनसे बातचीत करो, देखो वो क्या कहते हैं। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस ग्रोह के पास गए और उन्हें सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी औलाद इन्हीं अल्फाज से दुआ सलाम करेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी औलाद क्या होगी। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर अपना दस्ते कुदरत फेरा तो उनकी पीठ से क़यामत तक पैदा होने वाला हर रूह ज़ाहिर हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, ये कौन है। अल्लाह ने जवाब दिया, ये तेरी औलादें हैं, मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है, ये लोग अहले जन्नत की सी काम करेंगे। फिर अल्लाह ने दोबारा आपके पीठ पर अपना दस्ते कुदरत फेरा तो आपकी बकिया औलादों की रूहें बाहर आ गई। अल्लाह ने फरमाया, मैंने इन्हें जहन्नुम के लिए पैदा किया है, ये जहन्नुमियों वाला काम करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें देखा तो उनमें कुछ लोग जज़्ज़ाम और बर्स की बीमारी में मुब्तला थे, कुछ अंधे थे और कुछ दूसरी तकलीफ़ों से दो चार थे। तमाम रूहें सफ़े आरास्ता खड़ी थी और सबकी पेशानी के दरमियान उनकी उम्र लिखी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी औलाद इस कदर बीमारी में क्यों मुब्तला है। फरमाया,
اس لیے کہ آپ میری نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ پھر ان تمام روحوں سے ایک عظیم میثاق یعنی عہد لیا گیا۔ یہ عہد اولاد آدم اور اس کائنات کے خالق و مالک کے درمیان کیا گیا پہلا عہد تھا۔ اللہ نے تمام اولاد آدم کی روحوں کو مقام نعمان پر جمع کیا۔ اللہ نے ان تمام روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ألست بربكم سب نے کہا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلى شهدنا اللہ کا ارشاد ہوا کہ میں اس پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ مقرر کرتا ہوں، اور تم پر اس سلسلے میں تمہارے باپ آدم بھی گواہ ہوں گے، کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس عہد و پیمان کو جانتے بھی نہیں۔ میرا عہد یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ میرے سوا کسی کو ساجد مت بنانا۔ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے، اور میں تمہاری ہدایت کی خاطر کتاب بھی نازل کروں گا۔ اور اولاد آدم نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اس دن تمام انسانوں نے اس حقیقت کا اقرار کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا کہ دنیا میں جا کر وہ صرف اپنے خالق کی ہی عبادت کریں گے اور اس کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں گے۔ اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر خدا کا انکار نہ کرے اور نہ ہی قیامت کے دن اس کی طرف سے کوئی عذر پیش کر پائے۔ اس فانی دنیا میں یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس عہد الست کے لمحے کو بھلا چکے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ماضی کے واقعات یا خود ہمارا بچپن ہمیں یاد نہیں، اور نہ ہی ہمیں وہ ایام یاد ہے جب ہم نے اپنے ماں کے بدن میں 9 ماہ گزارے تھے۔ لہٰذا اللہ نے نوح انسان پر رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا اور انہیں کتاب دی تاکہ ہم ہدایت پائیں اور اس عہد کی پاسداری کریں۔ دراصل اللہ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ وہ عہد انسان کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اس صورت میں انسان اللہ سے بغاوت اور اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات مشیت الہی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو انسان کے شعور میں نہیں بلکہ تحت الشعور یا وجدان میں رکھ دیا گیا، اور اسی تحت الشعور کا اثر ہے کہ انسان مصیبت کے وقت لاشعوری طور پر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جبکہ اس عہد کی یاد دہانی کروانے والے یعنی پیغمبر اور کتابیں بھی انسانوں کو فطرت پر چلا دیتی ہے۔ اس تحت الشعور کے بنا پر اللہ ہر شخص کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ربوبیت اور توحید کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح عالم ارواح میں الگ الگ جماعتوں میں ہوتی ہیں، تو ان میں سے جن میں آپس میں وہاں جان پہچان تھی تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور جن میں اجنبیت تھی وہ دنیا میں بھی الگ الگ رہتے ہیں۔ لہٰذا نیک کردار لوگ نیک اور اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ فاسق اور بدکار ہوتے ہیں وہ فاسقوں اور بدکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی یہ میثاق بنی آدم سے عالم ارواح میں لی گئی تھی، جسے انسان نے اس دنیا میں آ کر بھلا دیا، لیکن طریقت کے مراحل سے گزرنے کے بعد بعض صوفیہ کو اس کے حیرت انگیز تجربے ہوئے ہیں۔ مثلاً علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ذو النون مصری جو مشہور صوفی بزرگ تھے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ میثاق یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا، بالکل، گویا اب بھی میرے کانوں میں اس عہد اور میثاق کی آواز آ رہی ہے۔ علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ اور عارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میثاق گویا کل ہی لیا گیا ہو،
لیکن یہ تصوف کے وہ اسرار ہے جو بعض صوفیہ پر ہی کھلتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی شواہد نہیں ملتے۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ اے مولا علی، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ تو امام علی نے فرمایا، اللہ نے آدم کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا، اور اس جہاں کو ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں تخلیق کی گئی ہر روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے بھی امتحان کے راستے سے گزار، تاکہ میں بھی امتحان دے کر تیرے محبوب سے محبوب بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے ہر روح کو امتحان دیا جو اس کے لیے نہایت ہی آسان تھا، لیکن افسوس کہ وہ امتحان دینے کے لیے جب اس زمین پر آتا ہے تو وہ دنیا کی خواہشات میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر روح اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آتی ہے۔ یہ دنیا خواہشات کی ایک جال ہے جس کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جو اس وعدے کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے، اور جو عالم ارواح کے وعدے کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔